بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین، آج آپ کے سامنے مولا غازی شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے نیچے مولا کے بابا امیر کائنات، امیر الممکنات، امیر المومنین کے کچھ فضائل اہل سنت والجماعت کتاب کوکب دری سے آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور مولا غازی کے علم کے تلے مولا کے بابا کی کچھ شان، کچھ فضائل مولا کے ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مولا ہم سب پر اپنا نظر ترس جاری رکھیں۔ مومنین، کتاب کوکب دری میں صفحہ نمبر، یہ اردو میرے پاس جلد ہے جو امامیہ کتب خانہ لاہور والوں نے چھاپی ہے۔ اس کے جو ہے نا، اصل میں یہ جو ترجمہ ہے مناقب مرتضوی کا، جس کو مؤلف جس کے ہیں سید محمد صالح کشفی الترمذی سنی الحنفی، ان کی یہ اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ شریف حسین صاحب نے کیا، اور امامیہ کتب خانہ لاہور سے یہ چھپی ہے کتاب۔ میرے سامنے اس کا کتاب کا صفحہ نمبر 139 ہے، 139۔ مومنین کرام، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل کے لوگ ممبر پر جا کر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ بے شک وہ شیعہ لبادوں میں بھی ہیں لوگ، وہ ظاہری طور پر لگتے ہیں کہ وہ بڑے مومن اور شیعہ ہیں، مگر وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، مولا کو تقوی کے معیار پر توڑ رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی طرح کی مثالیں دے رہا ہے، عجیب ممبروں پر بندر کی طرح ناچ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جنت کو اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا قسم النار والجنہ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب یہ فضائل کی میں ابتدا یہاں سے کروں گا پہلی حدیث سے کہ 139 صفحہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ اللہ نے میرے بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ فضائل قرار دیے ہیں جو کثرت کی وجہ سے شمار نہیں ہو سکتے۔ پس جو کوئی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک فضیلت کو صدق دل سے ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ جو سچے دل سے ایک دفعہ مولا کی ایک فضیلت بھی بیان کرے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی اس کی کسی ایک فضیلت کو لکھے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس تحریر کا ایک لفظ بھی باقی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ جو ہے نا، ایک دفعہ علی لکھنے پر، یہ سلیم بن قیس ہلالی میں ایک حدیث ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ایک دفعہ علی کا نام لکھنے پر آپ کو جنت کے شہر عطا ہوتا ہے جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہے، ایک شہر صرف ایک دفعہ علی لکھنے سے۔ اچھا، یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، واپس اس کوکب دری کی حدیث کی طرف آتے ہیں، کہ ایک دفعہ صدقے دل سے کسی نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت کا ذکر کیا تو اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جو کوئی اس کی کسی ایک فضیلت کو، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک فضیلت کو لکھے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس تحریر کا ایک لفظ باقی رہے۔ اور جو کوئی اس کی کسی ایک فضیلت کو سنے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو سننے سے حاصل کیے ہیں۔ اور جو کوئی اس کے فضائل کی کتاب میں نظر کرے، اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے نظر سے گناہ کیے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ مومنین کرام، یہ جو مولا کی حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ فضائل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ دیکھیں کہ صدقے دل سے ان کی کسی ایک فضیلت کو ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی سن رہا ہے
اس کے جو سننے والے جتنے بھی اس نے کان سے جو اس کے گناہ سرزاد ہوئے ہیں، جو اس نے کوئی سنے ہیں، وہ تمام معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو مولا کی اس کتاب پر، فضائل کی کتاب پر نظر کرے، اور اس کے بھی اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے نظر سے کیے ہوں گے، اپنی آنکھ سے کیے ہوں گے۔ پھر آگے اسی کتاب میں اسی صفحہ پر ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمام نباتات قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی ہو جائیں، اور جن جو ہیں وہ حساب کرنے والے ہوں اور انسان ہوں لکھنے والے، تو بھی ہرگز علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اچھا، آپ کو قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ کلمات الہیہ جو ہیں ان کے وہ شمار نہیں کیے جا سکتے، حتیٰ کہ 7 سمندر ہوں اور اس کے بعد ان میں 7 اور سمندر مل جائیں اور وہ سب سیاہی بن جائیں، اور دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، اور جنوں انس جو ہیں وہ لکھنے پہ معمور ہو جائیں، پھر بھی اللہ کے کلمات الہیہ جو ہیں ان کی توصیف، ان کے فضائل وہ بیان نہیں ہو سکتے، وہ کلمات الہیہ بیان نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر یہ بالکل اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے یہ حدیث کہ اگر تمام نباتات قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی ہو جائیں اور جن حساب کرنے والے ہوں اور انسان لکھنے والے ہوں، تو بھی ہرگز علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اب جو ہے نا، میں آپ کے سامنے ایک خطبہ ہے مولا کا جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس خطبے خیر بہت سارے ہیں، اب میں اس میں سے آپ کو جو ہے خطبۃ البیان ہے اس کا، اس کتاب میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب یہ خطبۃ البیان ہے، اس کو شروع سے جو ہے نا، اس کا خطبہ رجیہ میں سنا دیتا ہوں، پھر خطبۃ البیان پہ جائیں گے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ رجیہ، مولا فرماتے ہیں کہ بے شک میرے لیے دنیا میں بار بار آنا اور رجعت کرنا ہے، میں رجعتوں والا اور باریوں والا، حملوں والا اور سزاؤں والا اور عجیب دولت اور دولتوں والا ہوں، میں ہر ایک قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا آہنی سینگ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہری طور پر میں اللہ کا امین، اس کا خزینہ دار، اس کے بھیدوں کا صندوق ہوں، میں اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ، اس کا چہرہ، اس کا راستہ اور میزان حق و باطل ہوں، میں ہی مخلوق کو اللہ کی طرف جمع کرنے والا ہوں، میں ہی وہ کلمت اللہ ہوں جس کے ذریعے ہر جدا چیز اکٹھی اور ہر ایک اکٹھی چیز جدا ہو جاتی ہے، اجزائے متفرقہ مجھ سے ترکیب پاتے ہیں اور اجزائے مجتمع مجھ سے تحلیل پاتے ہیں، مظہر اسم یا جامع و یا مفرق میں ہی ہوں، معنی اسم اللہ، امثال علیہ و آیات کبریٰ ہوں، اور میں ہی جنت و دوزخ کا مالک ہوں، اہل جنت کو جنت میں ساکن کروں گا۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے اس مولوی نے جس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ تقوی معیار ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت میں نہیں جا سکتے اگر تقوی نہ ہو، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کاذبی یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں پر مولا کا خطبہ شاید اس کی نظروں کے سامنے نہیں گزرا، یا وہ جان بوجھ کر نہیں یہ بتانا چاہتا، کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے یہی طریقے ہیں نا۔ شیطان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر مومن کے روپ میں سامنے آ جاتے ہیں، اور
جو ہے معصومین علیہ السلام کی تکثیر کرتے ہیں، اس طرح سلو پوائزننگ کرتے ہیں، ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ یہ زہر ذہنوں میں گھولتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام و معصومین علیہ السلام جو ہے نا ایک عام شخص کی طرح، نعوذ باللہ. یہ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ آہستہ 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 اس قوم کو یہ بتاؤ تاکہ یہ زہر ان کے ذہنوں میں ہم گھول دیں، اور پھر وہ اپنے جو جھوٹے رہبر ہیں، جھوٹے امام جو بنائے ہوئے ہیں، ان کی بلندی اور عظمت آسانی سے بیان کر سکیں. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. اس کو سمجھیں. جو آپ سمجھدار لوگ ہیں ان کو ضرور سمجھ آ جائے گی یہ چیز کہ یہ سلو پوائزننگ جو ذہنوں میں بھر رہے ہیں نا، یہ آپ کو شاید اس وقت اثر نہ کرے، لیکن اگر ان کو اس وقت نہ روکا گیا یا آپ نے ان کو پڑھانا اور سننا بند کیا، تب ہی جا کے اپنی نسلوں کو آپ بچا سکیں گے. ورنہ یہ سلو پوائزننگ اگر آپ تک نہیں پہنچی تو آپ کی نسلوں میں یہ ضرور آ جائے گی اگر آپ نے ان کو آج نہ روکا. یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ میں ہوں جنت و دوزخ کا مالک. اہل جنت کو جنت میں ساکن کروں گا اور اہل نار کو نار میں داخل کروں گا، اور میں ہی اہل جنت کی ترویج کروں گا. میرے ہی ذمے اہل نار کو عذاب کرنا ہے. اب یہاں پہ یہ جو ہے عذاب نکرہ کی آیت یاد آ رہی ہے. اللہ کی قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ میں ان کو عذاب دوں گا، پھر اس کے بعد ان کے رب کی طرف ان کو پلٹا دوں گا. وہ اس کو عذاب نکرہ دے گا، یعنی شدید عذاب دے گا. اور اس کی تفسیر میں، تفسیر برہان میں یہی ہے کہ عذاب نکرہ جو دے گا وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اس حد تک عذاب ہوگا، قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ کہیں گے، وہ کہہ اٹھیں گے کہ کاش ہم ترابی ہوتے، یعنی ابو تراب کے ماننے والے ہوتے، ترابی ہوتے. اب یہاں پر مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے ہی ذمے اہل نار کو عذاب کرنا ہے، یعنی عذاب نکرہ مولا ہی دیں گے، اور میری ہی طرف ساری مخلوق کی بازگشت ہوگی، اور میرے ذمے ساری خلق خدا کا حساب ہے. یعنی حساب لینے والے بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ آپ سوچیں کہ جب کوئی، اب یہاں پہ ایک سمپل سی آپ کو سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و معصومین علیہ السلام آپ کو اس دنیا میں ایک بشری لباسوں میں جو ظاہر ہوئے ہیں، وہ مخلوق کو یہ بتانے آئے ہیں کہ اللہ کی پہچان کروانے آئے ہیں، اللہ کی معرفت کروانے آئے ہیں. یہ بشری لباسوں میں جو ظاہر ہوئے ہمارے درمیان، یہ اللہ کا نور عظمت سے ہیں ظاہر ہوئے، اور یہ جو ہے نا ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ یہ ہے کہ اللہ کو جسم رکھتا ہے. یہ وسیلہ ہے معصومین علیہ السلام اللہ کے اور مخلوق کے درمیان. تو یہاں پر جو ہے نا اللہ نے وہاں پہ ظاہری طور پر آپ کے سامنے نہیں بیٹھ جانا حساب آپ کا کرنے. عرش پہ اللہ بیٹھ گیا، کرسی پہ اللہ بیٹھا. یہ تمام حساب جو ہے یہ معصومین علیہ السلام نے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا ہے. کیونکہ جو پڑھانے آتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، وہی حساب لیتا ہے، وہی امتحان لیتا ہے، اسی کو پرچہ دیتے ہیں، وہی پھر آپ کا پرچے کو مارکس دیتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو وہ بتانے آئے ہیں وہ آپ کے استاد ہیں، وہ آپ کے ٹیچر ہیں مخلوق کے جو بتانے آئے ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے آپ کے پرچے کا حساب کتاب کرنا ہے کہ کتنے نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے جی. مولا فرما رہے ہیں کہ ساری خلق خدا کا حساب میرے ذمے ہے، اور میری ہی طرف ہر ایک امر بعد قضائے الہی رجوع کرتا ہے. میں ہی جنتوں والا، میں ہی نیکیاں بخشنے والا ہوں، اور میں اسراف میں پکارنے والا ہوں. میں یہ جو ہے نا مولا غازی شہنشاہ کے علم کے نیچے بیٹھ کے مولا کے بابا کے ذکر کر رہا ہوں، مولا کی جو حمد و ثنا کر رہا ہوں. یہ فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہا ہوں اسی نیت سے کہ مولا غازی شہنشاہ ہم سب تمام مومنین پر نظر ترس کریں گے انشاءاللہ و مولا. اور ہماری نسلوں میں سے یہ جو مکثرین جو زہر پھیلا رہے ہیں، ہماری نسلوں سے اس زہر کو دور رکھیں گے انشاءاللہ و مولا. مولا غازی شہنشاہ سے یہی التجا ہے. میں ہی جنتوں والا، میں ہی نیکیاں بخشنے والا ہوں، اور میں اسراف میں پکارنے والا، میں ہی ایام رجعت میں آفتاب ظاہر ہونے والا، یعنی سورج.
اور میں ہی دابت الارض ہوں، میں قسیم النار والجنہ ہوں اور خازن بہشت ہوں۔ مولوی کاظمی سنو، مولا فرما رہے ہیں کہ میں ہی قسیم النار والجنہ ہوں، میں ہی جنت کا اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ کاظمی ذہن کھولو اپنے، اور یہ جھوٹے رہبروں کی پیروی چھوڑ دو۔ سچے جو رہبر ہیں معصومین علیہ السلام، ان کے دامن سے متمسک رہو۔ مولا فرماتے ہیں میں قسیم النار والجنہ ہوں اور خازن بہشت ہوں، اور میں ہی وہ صاحب آراف ہوں جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ جو ہے وہ صاحب آراف ہوں گے جو پیشانیوں پہ لکھے پہچان لیں گے کہ بھئی یہ مومن ہے یہ نہیں۔ میں امیر المؤمنین ہوں، میں یاسوب المتقین ہوں، میں آیت السابقین ہوں، میں لسان الناطقین ہوں، میں خاتم الوسیعین ہوں، میں وارث النبیین ہوں اور خلیفہ رب العالمین ہوں، اور اس کی صراط مستقیم اور اس کی میزان حق و باطل ہوں، اور تمام زمین و آسمان و ما فیہما پر اس کی حجت۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت کے وقت احتجاج و اتمام میں حجت کیا، اور میں ہی روز قیامت ان کا شاہد ہوں۔ یہ قرآن کی آیت وجعات کل نفس ماہا سائق و شہید۔ اور میں علم بلایا، علم منایا، علم قضایا و فصل خطاب اور علم انصاب کو جانتا ہوں، اور میں جملہ انبیاء کی آیات اور نشانات کا محافظ ہوں، اور میں ہی لاٹھی اور نشان والا ہوں۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ جو ایام رجت میں قریب قیامت ہر کافر کی پیشانی پر نشان لگائے گا، ہاذا کافر حقا الی یوم القیامہ۔ کاظمی تیرے ماتھے پہ نشان لگے گا ہاذا کافر کا، اور ہر مومن کی پیشانی پر نشان لگائے گا ہاذا مومن حقن، میں ہوں جس کے لیے بادل گرج، بجلی، تاریکیاں، روشنائیاں، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے اور چاند سورج مسخر کر دیے گئے، کہ رئیس کار کنان قضاء و قدر و ولی الامر ہے۔ میں قوت خدا کا آہنی سینگ ہوں، اور میں فاروق امت ہوں۔ مجھ ہی سے حق و باطل میں تمیز و تفریق ہوتی ہے۔ میں ہی خلق خدا کو اس کی طرف ہنکانے اور چلانے والا ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جس نے ہر شے کو گن گن کر احصا کیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین۔ امام مبین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس علم کے ذریعے جو اللہ نے مجھ کو ودیت کیا ہے، اور اس راز قدرت کے ذریعے جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہنچایا، اور میں ہی وہ ہوں جس کو اللہ نے اپنا نام، اپنا کلمہ، اپنی حکمت، اپنا علم اور اپنی فہم عطا کی۔ معاشر الناس پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ، سلونی سلونی قبل از تفقدونی۔ اللہ میں تجھ کو ان پر گواہ بناتا ہوں، اور تجھ ہی سے ان پر مدد چاہتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، والحمد للہ مطمئن امرہ۔ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے مگر اس خدائے علی و عظیم کی طرف سے، اور ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس کے حکم کا اتباع کرتے ہیں۔ اور اب آگے میں آپ کے سامنے جو ہے نا اگلا جو خطبہ ہے مولا کا، اس میں سے کچھ حصہ بیان کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو اتنی طویل ہو جائے۔ یہ اس خطبے کا ذکر صفحہ نمبر 88 پر ہے۔ یہ خطبۃ البیان کا ایک حصہ ہے۔ مولا نے فرمایا، ممبر کوفہ پر خطبۃ البیان فرمایا، اور مولا فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا اور خلق کرنے والا ہے، سطح زمین کو پھیلانے اور اس کو دبانے والا، پہاڑوں کو قائم اور ان کے بلند کرنے والا ہے، چشموں کو نکالنے اور ان کو بہانے والا، تند ہواؤں کو روکنے اور چلانے والا، آسمانوں کو زینت دینے والا اور روشن کرنے والا، افلاک کا انتظام کرنے اور ان کو چلانے والا، کواکب و سیارات کی منزلوں کو قائم اور مقرر کرنے والا، بادلوں کو پیدا اور مسخر کرنے والا، تاریکیوں کو داخل اور منور کرنے والا، دنوں کو نو
نوبنو لانے اور مقرر کرنے والا، یعنی دنوں کو آگے پیچھے ایک دوسرے کے لانے والا اور مقرر کرنے والا، زمانوں کے دوروں کو معین کرنے والا اور چکر دینے والا، جملہ امور کو صادر و وارد کرنے والا، رزق عباد کا ضامن اور ان کی تدبیر کرنے والا، بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے اور دوبارہ قبروں سے اٹھانے والا۔ میں اس کی حمد بجا لاتا ہوں اس کی نعمتوں پر، اس کے اور ان کے پے در پہ آنے پر، اور شہادت دیتا ہوں کہ اس وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایسی شہادت جو اس کے ذکر کرنے والے متکلم کو سلامتی تک پہنچا دے اور اس کے ذخیرہ کرنے والے کو عذاب سے بچا دے۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مرسلین سابقین کے خاتم ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ یہ مولا جو بیان فرما رہے ہیں یہ مخلوق سمجھے، یہ مخلوق کے لیے یہ الفاظ ہیں تاکہ وہ یہ چیزوں کا اقرار کرے، اور اس کے وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام پہلی دعوتوں اور ہدایتوں کی ابتدا کرنے والے اور ان کو پھیلانے والے ہیں اور ان کی تکمیل و تتمیم کرنے والے ہیں۔ اس کو اللہ نے ایسی امت کی طرف بھیجا جس کے بانیوں نے اس میں بت پرستی کی بنیاد ڈال دی تھی۔ جھوٹے رہبر کو پوجنے والوں تم بت پرست ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس سامنے آپ کے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے بانیوں نے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مولا علی کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی امت کی طرف بھیجا جس کے بانیوں نے اس میں بت پرستی کی بنیاد ڈال دی تھی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نصیحت میں تبلیغ کا پورا حق ادا کیا اور ہدایت کے نشانوں اور اس کے مناروں کو بلند کیا، اور قرآن کے اعجاز سے شیطانی دعوت اور اس کی قوت و کثرت کو مٹا دیا، اور عرب کے گمراہوں اور کافروں کی ناکوں کو رگڑ دیا، یہاں تک کہ دعوت حق ابتدائے دور میں ہی مکمل ہو گئی، اور اس کی شریعت مطہرہ قیامت تک کے لیے قابل فخر۔ اللہ اس پر اور اس کی آل شجرہ علیہ اور عناصر پاکیزہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اے لوگو، مثل جاری ہو گئی، عمل ثابت ہو گیا، خواجہ سرا متصرف امور، اللہ اکبر، خواجہ سرا امور پر یعنی کہ متصرف ہو گئے، اور عورتیں حاکم بن گئیں، خواہشات مختلف ہو گئیں، اور بلائیں عظیم اور شکایت شدید ہو گئی، دعویٰ ہر طرف سے عام ہو گیا، اور زمین متزلزل ہو گئی، فریضہ خدائی ضائع ہو گیا، اور امانت پوشیدہ کر لی گئی، اور خیانت ظاہر ہو گئی، حرام زادے اٹھ کھڑے ہوئے، اور بدبخت اور شکی لوگ اپنے مقصد پر فائز، سفہا اور بے وقوف آگے بڑھ گئے، اور علماء یعنی معصومین علیہ السلام پیچھے رہ گئے، کیونکہ الکافی میں حدیث ہے مولا کی کہ ہم علماء ہیں۔ قرآن کو جھٹلایا جانے لگا، اور خلاف وضع فطری طرفین میں نمایاں، زمانہ فطرت کامل ہو چکا، اور دور ہجرت ختم، چپٹی ناک والے ظاہر ہو گئے، اور لباس متغیر اور کوتاہ ہو گئے۔ یہ جو خطبہ ہے نا، یہ پچھلے گزرے دور اور آنے والے دور اور وقت کے اس کے مطابق یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کو ان جملوں کو اپنے اس زمانے کے مطابق سمجھتے جائیں، گزرے زمانے کے مطابق، آج کے دور کے اور آنے والے دور کے مطابق، ہاں جی۔ اور دور ہجرت ختم، چپٹی ناک والے ظاہر ہو گئے، اور لباس متغیر اور کوتاہ ہو گئے، یہ اسرائر پر قابض ہوں گے، اور شریف زادیوں کو بے حرمت کریں گے، اللہ اکبر۔ کیسانی یا غدار لوگ آئیں گے اور خراسان کو خراب کریں گے، پس قلعوں کو ڈھا دیں گے اور خزانوں کو باہر نکالیں گے، اور خون ریزی کے ساتھ عراق کی فتح کریں گے۔ افسوس افسوس کھلے منہوں اور سوکھے ہونٹوں پر۔ پھر آپ نے دائیں بائیں نظر ڈالی، رنج و ملال سے ایک لمبا سانس لیا، اور ایک سرد بھری اور خوف اور سرد بھری اور رنگ رخ متغیر ہو گیا، تو سوید بن نوفل ہلالی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، یہ جو کچھ واقعات آئندہ ذکر کیے، جو آنے والے جو واقعات ہیں، یہ جو آپ نے ذکر کیے، کیا آپ ان پر حاضر و ناظر ہیں اور ان کا علم رکھتے ہیں؟ حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے اور چشم غضب ناک سے اس کو دیکھا،
اور فرمایا رونے والیاں تجھے روئیں، یعنی کہ تو میرے علم غیب پر شک کرتا ہے، رونے والیاں تجھ پر روئیں، بلائیں تجھ پر نازل ہوں، اور خبیث نامردوں کی اولاد جھوٹے عہد شکن، ان قریب تیری عمر ختم ہوگی اور ہلاکت تجھ پر غالب۔ تو کیا کہتا ہے میں غیبی رازوں کو جاننے والا ہوں؟ تو کیا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ مولا کہتے ہیں میں غیبی رازوں کو جاننے والا ہوں اور انوار الہی کا شاداب درخت ہوں، میں آسمانوں کا رہنما ہوں اور تسبیح گزار فرشتوں کا رئیس و مصاحب، میں خلیل جبرائیل ہوں اور حبیب صادق میکائیل ہوں، میں سارے فرشتوں کا سردار ہوں اور افلاک کا شہباز ہوں، میں سریر بیت معمور ہوں، یعنی بادشاہ بیت معمور ہوں، اسرار علوم ہوں، اور میں لوح محفوظ ہوں، میں لوح محو و اسبات کا محافظ، میں کتب دیجور ہوں اور میں ہی خود بیت معمور آسمان علوم ہوں، میں 12 صحاب رحمت ہوں اور میں ہی تاریکیوں کو روشن کرنے والا نور تابہ ہوں، میں فلک حجت ہائے الہی ہوں اور میں حجتوں کا باپ ہوں اور سردار ہوں، میں ساری کائنات کا مددگار و معاون ہوں، یہ یا علی مدد، اسی لیے میں ساری کائنات کا مددگار و معاون ہوں اور جملہ حقائق کو ثابت کرنے والا ہوں، میں خامس آل ابا ہوں، میں خامس آل ابا ہوں اور میں ہی تفصیل و بیان، جو سورہ نساء میں ہی معنی الفت الاف اور مفسر سورہ الاف ہوں، میں ہی رجال اعراف سے مراد ہوں، وعلی الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، میری شان میں ہے، میں ابراہیم خلیل اور اژدہا کلیم اعجاز ابراہیم و موسیٰ کی حقیقت ہوں، میں سب ولیوں کا ولی ہوں اور سب نبیوں کا وارث ہوں، میں عالم زبور اور حجاب رب غفور ہوں، میں برگزیدہ رب جلیل اور مانی ایلیاء الانجیل ہوں، میں شدید القوا ہوں، میں ہی حامل لواء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی کہ جو حامل لواء یعنی جو پرچم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو تھامنے والا میں ہوں۔ اللہ کے بھی عرش پر ایک علم لگا ہوا ہے، پرچم لگا ہوا ہے، جس کی جو ہے نا بانس زبرجد کا ہے، سبز، اور اس پر یاقوت لگے ہیں۔ یہ میں حامل لواء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اللہ پہ جو عرش پہ جو اللہ نے علم لگایا ہوا ہے نا، زبرجد کا، بانس اور یاقوت، یہ آپ کی ویڈیو میں یہ سامنے آپ کو اس علم کی شبیہ نظر آ رہی ہے۔ اور میں حامل لواء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غازی پاک کا جو علم ہے، یہ اللہ کے علم کی شبیہ لگاتے ہیں ہم گھروں پر۔ اور میں حامل لواء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کا، پرچم کا تھامنے والا ہوں، میں پیشوائے روز محشر ہوں اور میں ساقی حوض کوثر ہوں، میں ہی قاسم جنت و اعداء اللہ کے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا ہوں، یعنی کہ میں ہی جو ہے نا جنت میں مومنین کو بھیجنے والا اور اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی آگ میں بھڑکانے والا ہوں، میں یعصوب الدین و امام المتقین ہوں، وارث رسول مختار اور سب مددگاروں کا مددگار ہوں، مشکل کشائے روزگار ہوں، میں کافروں کو ہلاک کرنے والا ہوں اور نیک اماموں کا باپ ہوں، میں ہی باب کفر مثل قلعہ خیبر کو اکھاڑنے والا اور کفر کی فوجوں کو پریشان کرنے والا ہوں، میں خزانہ قدرت کا قیمتی جوہر اور دروازہ شہر علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں آیات بنیات کی تفسیر کرنے والا اور مشکلات علوم کو بیان کرنے والا ہوں، میں ہی معنی نون والقلم ہوں، میں تاریکیوں کی شمع نورانی ہوں، میں سوال متی کا مصداق، متی نصر اللہ، اور میں ہی سورہ حل عطا کا ممدوح ہوں، قدرت نے یہ شان، یہ قصیدہ میری ہی شان میں کہا ہے، اللہ اکبر۔ میں نبائے عظیم کا مصداق، اما یتساءلون عن النباء العظیم الذی ہم فیہا مختلفون،
ہاں جی، ان سے سوال کیا جائے گا نباء العظیم کے متعلق، جس کے لیے یہ تفرقے میں پڑ گئے۔ یہ وہ نباء العظیم علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ کی سب سے بڑی خبر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور میں حقیقت صراط مستقیم الہی ہوں، میں صدف ہائے عظمت و کرامت کا موتی ہوں، اور میں کوہ کاف جلال الہی میں سر حروف ہوں، میں ہی حروف مقطعات میں تمام زمان و مکان کی روشنی ہوں، میں ہی کوہ راسخ علوم و جبل شافع معارف و حقائق ہوں، میں تمام غیبوں کی کنجی اور اہل ایمان کے دلوں کو روشن کرنے والی شمع ہدایت میں سب روحوں کی روح اور سارے نفسوں کی جان ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں بار بار حملہ کرنے والا شہ سوار اور سب ناصروں کی نصرت اور ان کا مددگار ہوں، میں حق کی شمشیر برہنہ۔ حق اللہ کو کہتے ہیں، اللہ نے اپنے لیے حق لفظ یوز کیا قرآن میں حق کی شمشیر برہنہ اور شہید راہ خدا ہوں، میں قرآن کو جمع کرنے والا اور بیان کی تفسیر میں ہوں۔ خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان کی جو آیت ہے، مولا کہتے ہیں میں ہوں اس کی تفسیر۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برادر شفیق اور بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، اور بطول عذراء صلوات اللہ علیہ کا شوہر رفیق ہوں۔ میں دین اسلام کا ستون اور بت شکن ہوں، میں صاحب اذن ہوں، جو سورہ کی آیت نمبر 9 سے مصداق کے، اور جنوں کو قتل کرنے والا میں صالح المومنین اور امام المفلحین اور پیشوائے ارباب فتوت و جواں مردی ہوں، میں ہی خزانہ اسرار نبوت ہوں، اور میں پہلوں کی خبروں سے باخبر اور آنے والے واقعات کی خبر دینے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو اس نے کیا تھا نا سوال، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، کھڑا ہو گیا تھا جو ہلالی جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، اس کو سوید بن نوفل ہلالی جو کھڑا ہوا تھا، اس کو یہ لان تان مولا نے کیا۔ اس کے بعد مولا اس کو بتا رہے ہیں کہ کون ہوں میں، اور اس کے بعد یہ بہت بڑا خطبہ ہے یہ۔ میں آپ کو بس یہی ہے کہ یہاں تک اس کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں صرف آپ کو نا اس کا اینڈ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پھر کیا ہوا ہے۔ سوید بن نوفل ہلالی جو تھا، جس نے یہ سوال کیا تھا، جس پہ مولا نے کہا تھا کہ تو جلد رونے والیاں تجھ کو روئیں، بلائیں تجھ پر نازل ہوں، اور خبیث نام مردوں کی اولاد جھوٹے عہد شکن، ان قریب تیری عمر ختم ہوگی اور ہلاکت تجھ پر غالب ہوگی۔ مولا نے جب یہ مکمل کیا نا خطبہ، تو مولا کہتے ہیں نا آخری الفاظ میں ہے کہ اللہ کی قسم اسد اللہ ہوں میں، سید العرب ہوں میں، اور میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو دور کرنے والا کاشف الکرب ہوں۔ میرے ہی حق میں کہا گیا لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، اور میری ہی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ کی منزل، آپ کی نسبت میرے ساتھ اسی طرح جس طرح ہارون موسیٰ کی نسبت، میں شہر ہر نبی پر غالب ہوں، اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ یہاں تک پڑھا ہے نا، اور جو نا یہ سوید بن نوفل ہلالی چیخ ماری ہے اس نے، اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا نے دوبارہ خطبہ شروع کر دیا، اور یہ آگے کافی خطبہ ہے، میں آپ کو یہیں تک سناؤں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ میرا دل تھا کہ مولا غازی شہنشاہ کے حرم علم پاک کے نیچے، جو کہ اللہ کے عرش پر جو علم لگا ہوا ہے، اس کی شبیہ کے نیچے بیٹھ کر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل مولا غازی شہنشاہ کو سناؤں، اور مولا غازی شہنشاہ یہ فضائل سنا، ہم جو مخلوق ہیں، ہم ان کے بابا کے یہ فضائل بیان کریں ان کے علم کے سائے کے تلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور جو مومنین نے اس ویڈیو میں میرے ساتھ یہ مولا کے فضائل سنے ہیں، مولا کہ میں نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی کہ ان کے کانوں سے کیے گئے گناہ تمام معاف ہو گئے، اور مولا نے یہ فرمایا کہ جن نے یہ ذکر کیا ان کے تمام آئندہ اور آنے والے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہوئے،
اور جن جن لوگوں نے نظروں سے مولا غازی شہنشاہ کے یہ جو ہے علم کو دیکھا اور مولا کے فضائل کو اپنی کسی بھی جگہ تحریر دیکھا، ان کی آنکھوں سے کیے گئے گناہ اللہ نے معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مولا غازی شہنشاہ آپ تمام مومنین کو سدا سلامت رکھیں، ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، سب کو سدا سلامت رکھیں، ہر قسم کے جن و انس و بلا وبا کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اور یہ زہریلے جو مولوی ظاہری طور پر شیعہ بنے ہوئے ممبروں پر چڑھے ہوئے ہیں، جو مولا کی دشمنی کر رہے ہیں، مولا کی تکثیر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ان تمام کے شر سے ہمیں اور ہمارے اولاد کو محفوظ رکھیں۔ الہی آمین بصدقہ پاک معصومین۔ یا علی مدد جناب، تمام مومنین یا علی مدد۔